وصلی اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ العلم ثقلین شریک القرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والامر زبان اجر اللہ تعالی فرج شریف امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ملعنت اللہ علی اعدائہم و غاصب حقوقہم و غاصب فضائلہم و غاصب ولایتہم و غاصب نصرتہم من یوم نزل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سب سے پہلے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو حی اللہ کی طرف سے اسد بخاری کا ایڈمن کا سلام یا علی مدد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا دن کوئی عام دن نہیں، اس گھر کے لیے یہ عاشور سے کم دن نہیں۔ 15 شوال دردناک المناک شہادت ہے سرکار امام الصادقین علیہ السلام کہ جس طرح لائن نے آل محمد کے گھر اتر کی اس عظیم ہستی کا مقام و مرتبہ نہ دیکھتے ہوئے وہی کام کیا جو لائنوں کی اجداد نے ہر دور میں اس گھر اتر کے شہزادوں کے ساتھ کیا۔ میں سرکار کی شہادت کے حوالے سے ضرور گفتگو اپنے اس پروگرام میں عرض کروں گا، مگر اس سے پہلے میں سرکار کی حکمتیں اور سرکار کے احسان، سرکار کی شفقتیں جو امت پر تھیں، کیونکہ محمد کہتے ہی اسے ہیں کہ جو روئے زمین پر رہ کر مخلوق کے لیے باعث کرم ہو، باعث شفقت ہو، وہی محمد ہوتا ہے۔ رحمت العالمین کی دستار ہوتی ہے چونکہ اس کے سارے اثر پر، اس لیے اس کا کام ہی کرم کرنا ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں جب اس دور میں جو محمد تھا یعنی مولا جعفر پاک علیہ السلام، امام الصادقین علیہ السلام جو محمد تھے، سرکار نے جس طرح کرم کیا، جس طرح شفقت کی، یہ آپ سب جانتے ہیں، ممبروں سے سن بیٹھے ہیں کس انداز میں سرکار نے علم و حکمت کے دریا بہائے، کس انداز میں سرکار نے مخلوق پہ رحم کیا، کس انداز میں سرکار نے مخلوق پہ شفقت کی، مخلوق کی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر، مخلوق کی لغزشوں کو ایک طرف کر کے پھر بھی سرکار نے محمد ہونے کا وہ کمال ثبوت دیا۔ میں کہتا ہوں کیا بات ہے، اور سب سے زیادہ علمی گفتگو، علوم کے اظہار کا موقع اس ہستی کو ملا۔ یہی امام صادقین مولا جعفر پاک علیہ السلام ہے جن کو سب سے زیادہ موقع ملا اپنے پاک گھر اتر کے حقیقی علم کا، کیونکہ وارث تھے علم کے، اور 500 علوم تک برادران اہل سنت کی کتب نے بھی اپنی کتب میں لکھا ہے، 500 علوم تک سرکار نے اظہار فرمائے۔ اس کے علاوہ سرکار کے جو شاگرد، جو درسگاہ تھی، 4000 طالب علم اس درسگاہ میں بیٹھتے تھے۔ اور یہ بھی معمولی اور چھوٹی بات نہیں ہے، کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے بغیر سپیکر کے 4000 بندوں تک پیغام پہنچائے۔ تو اسی ضمن میں سرکار کی چند حکمتیں میں آپ کی خدمت میں گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس دن کی مناسبت سے، کیونکہ وہ دن جو بھی ذوات مقدسہ سے منسوب ہو، وہ دن منانے کا مقصد دراصل یہ ہوتا ہے، ایک تو ان کی یاد تازہ رکھنا، اور دوسری جو اس میں چیز چھپی ہوتی ہے حقیقت میں وہ یہ ہوتی ہے کہ جو وہ چاہ رہے تھے، جو انہوں نے چاہا، جو انہوں نے پسند فرمایا، اس کا اظہار مخلوق تک یاد دہانی کے طور پر کرنا۔ تو اسی حوالے سے سرکار کی جب حکمتیں، سرکار کی جب عنایتیں، سرکار کے جب معجزات، سرکار کی جب شفقتیں سامنے آتی ہیں، تو اس میں سرکار فرماتے ہیں کہ توبہ میں تاخیر نفس کا دھوکہ ہے۔ یہ امت پہ احسان نہیں تو کیا ہے؟ کتنا بڑا احسان ہے سرکار کا امت پہ کہ توبہ میں تاخیر نفس کا دھوکہ ہے۔ مطلب سرکار یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ کوشش کیجئے گا، توبہ کو ڈیلے مت کیجئے گا، لیٹ مت کیجئے گا۔ جو ہی آپ کا دل اور ذہن بن جائے کہ میں اپنی سابقہ ماضی کی زندگی کے حوالے سے پروردگار کی بارگاہ میں
اس کے ولی کی برکت سے جو حاضر موجود ہے، یقیناً معافی ملتی اسی ولی کی برکت سے، چونکہ وہ ولی ہوتا ہے کہ جس کی برکت سے کائنات میں سبزہ اگتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے جس کی برکت سے کائنات میں ہوائیں چلتی ہیں، زمین و آسمان اپنی جگہ ساکن ہیں، یہ وہی ولی ہے۔ تو اس ولی کی برکت سے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما، تو اس لیے پسند فرما رہے تھے کہ تاخیر نہ کرنا، اگر تاخیر کی تو یقین جاننا یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ آپ کو نفس نے کہا کوئی بات نہیں یار کل سے کر لینا، یار کل آگے یار پرسوں سے کر لینا، جس طرح نفس انسان کو مجبور کرتا ہے، کس طرح میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ نفس اور ضمیر کی لڑائی رہتی ہے، جنگ رہتی ہے۔ ضمیر چونکہ امام وقت کی آواز ہوتا ہے، ضمیر مثبت قوتوں کا منبع ہوتا ہے، نفس منفی قوتوں کا مرکز ہوتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی دنیا کی مثال دیتا ہوں۔ آپ کے سامنے دنیا کی کوئی خاتون آ گئی، نفس نے آپ کو مجبور کیا کیا کہ اس خاتون کو دیکھو، اور آپ دیکھنے کے لیے تیار ہوئے، مگر ضمیر نے آپ کو ٹوکا، روکا، بھائی نہیں خبردار، یہ بھی وہی ہے جو تیرے گھر میں بیٹھی ہے، اس جیسی ہے، کوئی نئی مخلوق نہیں۔ ضمیر نے آپ کو ٹوکا، مگر نفس اتنا حاوی ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، کل سے نہ دیکھنا، آج دیکھ لو۔ کل پھر آئی، پھر نفس نے دھوکہ دیا، پرسوں پھر آئی، پھر نفس نے دھوکہ دیا، اسی طرح دھوکے کھاتے 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 زندگی گزر جاتی ہے۔ نفس کا کام ہے ہی دھوکہ دینا، لمحے لمحے، موقع موقع، جگہ جگہ دھوکے میں ہی رکھتا ہے، کوئی بات نہیں، یعنی امیدیں زیادہ بھنگواتا ہے، کوئی بات نہیں آج نہیں تو کل۔ مگر ایک چیز ہے، میں نے گزارش کی ہے، ضمیر کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے ہم نفس کی مان مان کے ضمیر کو اتنا پریس کر دیتے ہیں کہ ضمیر دب جاتا ہے، یہ اور بات ہے، چونکہ ہمارے مزاج میں وہ چیز شامل نہیں کہ جو آل محمد نے ہمارے اوپر احسان کر کے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ جس دن ہمارے مزاجوں میں وہ چیز شامل ہو گئی پھر یقیناً نفس پریس ہو جائے گا، دب جائے گا، اور ضمیر کھل اٹھے گا، ضمیر جاگ جائے گا جس وقت ایسی کیفیت بن گئی۔ تو میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کر رہا تھا کہ نفس مجبور کرتا ہے، کوئی بات نہیں آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، مگر ضمیر کہتا ہے نہیں خبردار، اگر اسی لمحے تو تاخیر کر رہا ہے، اگر اسی لمحے تیرے زمانے کے ولی کا ظہور ہو جائے تو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گا، ایسا کام مت کر جو سرکار کے شایان شان نہ ہو، جس کی وجہ سے سرکار تجھے اپنا نہ بنا سکے، اس کام سے ہاتھ اٹھا۔ فوراً ضمیر روکتا ہے، اس لیے سرکار پسند فرما رہے ہیں کہ توبہ میں تاخیر نفس کا دھوکہ ہے، جتنی جلدی ہو سکے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، اپنے ماضی کے سارے اپنی کوتاہیاں سامنے رکھو۔ توبہ کا خوبصورت طریقہ سید علی بن طاؤس نے اپنے وصیت نامے میں کیا خوبصورت انداز سے اپنے بیٹے کو سمجھایا، اور میرا خیال ہے بیٹے کے ذریعے ہم سب تک یہ پیغام پہنچا۔ سرکار نے فرمایا کوشش کرنا میرا لال، میرا فرزند، میرا بیٹا، زندگی میں زمانے کے امام کو راضی کر کے جانا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا بیٹا کوشش کرنا اپنی زندگی میں سرکار کی بارگاہ کرنا، گزارش کرنا، سرکار مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی، مجھ سے یہ خطا ہو گئی، مجھ سے یہ لغزش ہو گئی، سرکار یہ تو وہ چیزیں ہیں جو مجھے یاد ہیں، مگر اے عین اللہ فی ارضہ، اے کائنات میں زمین پر اللہ کی آنکھ اور اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ، اللہ کے کان، اللہ کی زبان اس وقت روئے زمین پر لسان اللہ وجہ اللہ، تو جانتا ہے کہ میں بھول چکا ہوں مگر تجھے نہیں بھولا، مولا مجھے زندگی میں ہی معافی عطا کر تاکہ میں تیری بارگاہ میں سرخرو ہو سکوں، اور ہاں اگر تو نے مجھے معافی نہ دی اور میرے نفس نے مجھے دھوکے میں رکھا تو مولا ہو سکتا ہے میں کل کو شرمندہ ہونے والوں کے لسٹ میں شامل ہو جاؤں۔ سید علی بن طاؤس کہتے ہیں کوشش کرو۔ بیٹے نے کہا ہو سکتا ہے میری اس طرح کی گفتگو سے سرکار شفقت نہ، انہوں نے کہا بیٹا ایسا نہیں سوچنا، دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا، ایسا ہو نہیں سکتا سائل کسی بڑے کا دروازہ کھٹکھٹائے اور بڑا دروازہ نہ کھولے، ایک دن نہیں کھولے گا، دوسرے دن نہیں کھولے گا، تیسرے دن نہیں، چوتھے دن آخر وہ کھول دے گا۔ اس نے کہا بیٹا تم دروازہ کھٹکھٹانے والوں میں شامل رہنا، کھٹکھٹاتے رہنا، انداز تمہارا یہی ہونا چاہیے، مجھے یہ گناہ یاد ہیں اور اس کے علاوہ اس سے زیادہ ہیں جو مجھے یاد نہیں، مولا آپ کو نہیں بھولے، سرکار میں آپ کی بارگاہ میں سواری بن کے آیا ہوں، احسان فرمائیے، شفقت کیجئے، رحم کیجئے، توبہ دیجئے تاکہ میرا نام بھی آپ کے جانثاران میں شامل ہو جائے۔ سید علی بن طاؤس نے بڑے خوبصورت انداز میں بیٹے کو وصیت کی۔ یہ وصیت صرف سید علی بن طاؤس کے بیٹے کے لیے نہیں، حضرت امام زمان علیہ السلام، ہر ناصر امام، ہر عاشق امام، ہر کنیزہ امام کے لیے۔
سوچو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کہاں کھڑا ہونا ہے، کہیں ہم نفس کے دھوکے میں تو نہیں؟ اگر ابھی تک ہمارے اندر سے بغض، حسد، اگر اندر سے لالچ، حرص، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، یہ چیزیں ابھی تک ختم نہیں ہوئی تو یاد رکھیے گا ابھی تک ہمیں معافی نہیں ملی۔ اگر ہم اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھتے، آخر و ناس نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو ایک عام نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں سمجھتے، تو یاد کے رکھیے گا معافی نہیں ملی۔ معافی ایسے تھوڑی مل جاتی ہے، زبانی کلام میں مل جاتی ہے۔ بندے کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، بندے کے کردار اور گفتار میں فرق نہیں ہوتا، جو بات کر رہا ہوتا ہے وہی عمل میں ظاہر ہوتا ہے، اور جو وہ کر رہا ہوتا ہے وہ کمال ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اس عمل میں خوشنودی ہوتی ہے اپنے مالک کی۔ یہ ہے کمال۔ تو کوشش کریں یہ پروگرام، یہ واقعات اور یہ جو دن ہیں، یہی چیزیں ہمیں یاد دلاتی ہیں۔ تو کیا فرما رہے ہیں سرکار اپنی حکمت میں؟ حکیم امت، توبہ میں تاخیر نفس کا دھوکہ ہے، نفس کے دھوکے میں مت آنا۔ اور میرا خیال میں ہم سب ابھی تک نفس کے دھوکے میں چل رہے ہیں۔ نفس نے ہمیں اتنا شکنجے میں جکڑ لیا ہے، ہمیں وہ آگے نہیں نکلنے دے رہا۔ آگے سے مراد کیا ہے؟ نام بڑا ہو جائے؟ نہیں، یہ تو آگے نکلنا نہیں ہے۔ مال زیادہ آ جائے؟ نہیں، یہ تو آگے نکلنا نہیں ہے۔ ہمارے اندر رحم کتنا آ گیا مخلوق خدا کے لیے، ہمارے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت کتنا آ گئی، ہمارے اندر آنکھوں میں حیا کتنا آ گیا، ہماری زبان میں مٹھاس کتنا آ گیا، ہمارے عمل میں کمال کتنا آ گیا، ہماری ہر نیکی میں چھپانے کا انداز کتنا آ گیا۔ یہ چھوٹی سی دو چار چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، مگر بات اس سے بھی کہیں آگے ہے۔ اس لیے پسند فرما رہے ہیں، نفس دھوکہ دیتا ہے، توبہ میں تاخیر کا کوشش کرو اس سے پہلے کہ زندگی کی سانسوں کی ڈوریاں ختم ہو جائیں۔ یہ عام بندے کے لیے پیغام ہے، سانسوں کی ڈوریاں ختم ہو جائیں، یہ ایک عام بندے کے لیے میسج ہے، مگر ناصر امام زمان اور کنیزہ امام زمان علیہ السلام جو عاشقین ہیں ان کے لیے میسج نہیں۔ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ کربلا سے سیکھ بیٹھے ہیں، موت ان پہ آ پڑے یا وہ موت پہ جا پڑے، وہ اس چیز سے نہیں گھبراتے، وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہیں یہ نہ ہو سرکار کا ظہور ہو جائے اور ہم شرمندہ ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اس لیے یہ پیغام ہے خصوصاً عاشقین کے لیے، خدا را اپنی زندگیوں پہ نظریں دوڑاؤ، کوشش کرو کہاں کھڑے ہو، کیا دل کی آنکھوں سے تم نے اپنے مالک سے رحم طلب کر کے رحم وصول کیا؟ اور جس پہ مالک رحم کر دے، جس پہ وہ نگاہ کر دے، پھر وہ عام نہیں ہوتا، پھر وہ خاص ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے کبھی کسی کا گیلا نہیں سنو گے، اس کی زبان سے کبھی کسی کی برائی نہیں سنو گے، اس کی زبان سے حسد کے جملے نہیں سنو گے، اس کی آنکھوں سے کبھی بے حیائی نہیں دیکھو گے۔ یہی تو کمال ہے، جس پہ نگاہ ہو جائے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ورنہ زندگی ہے گزرتی جا رہی ہیں لائک موم بتی کے، موم بتی چلی 1 گھنٹے کے اندر، تھوڑی دیر بعد گھنٹہ گزرا پتہ ہی نہ چلا کہاں گئی موم بتی، کہاں گئی وہ سب کچھ پگھل گئی۔ بے عین ہی آج جتنے احباب آپ تک میسج پہنچ رہے اپنی زندگانیوں پہ غور کر کے دیکھو، 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال پتہ چلے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں چلے، کل کی بات ہے، بچے تھے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، پتہ نہیں چلا، لائف ایسے بھاگ کے دوڑ کے گزر گئی۔ اسی طرح زندگی گزرتی جائے گی۔ کوشش کریں، سرکار فرما رہے ہیں توبہ میں تاخیر مت کریں، جو ہو گئی، مگر ہاں یہ بات بھی اہم ہے یہاں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا، وہ توبہ نہیں ہوتی جس کے بعد پھر غلطی کی جائے، وہ توبہ قبول ہوئی ہی نہیں جس کے بعد پھر غلطی کی جائے۔ مرد توبہ ایک دفعہ کرتا ہے، مرد بن کے توبہ کرو، پلان ایک دفعہ کرتا ہے، مصمم ارادہ ایک دفعہ کرتا ہے اور پھر کر کے دکھاتا ہے۔ عاشقین کی زندگانی میں ادھر سے توبہ کی اور پھر نعوذ باللہ کو کوئی غلط کام نہیں، جب توبہ کی تو اس کا مطلب ہے توبہ کی، پھر دوسرا کام نہیں، توبہ ہو چکی، اب دوسرا کام جچتا ہی نہیں۔ اس لیے سرکار فرما رہے ہیں، اور دوسری چیز سرکار اپنی حکمت میں فرماتے ہیں، حکیم امت علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں بخشش سے کسی کو روکنا خدا سے بدزنی ہے۔ یہ بھی بڑا ایک اہم پہلو ہے۔ چھٹے امام الصادقین مولا جعفر پاک علیہ السلام کیا پسند فرما رہے ہیں؟ بخشش سے روکنا کسی کو، یعنی کہ یہ کہنا اوے تو تو گناہگار ہے، اوے تو تو بدکار ہے، اوے تو تو خطا کار ہے، اوے تیرے تو کام ہی الٹے ہیں، تجھے کہاں معافی ملنی ہے، بخشش سے روک رہے ہو۔ اور نہیں، کربلا یہی تو سکھاتی ہے، یہی تو درس کربلا ہے۔ اب اس پہ بات چل پڑی تو بات بہت دور تک چلی جائے گی۔ یہی تو پیغام حق ہے، خدا را کبھی کسی کو نہ روکو،
कोशिश करो मस्जिदों को भी 24 घंटे खुला रखो। हो सकता है कोई किसी वक्त माफी के लिए अल्लाह के घर आ जाए। कोशिश करो मस्जिदों को ताले मत लगाओ, 5 वक्त सिर्फ ना खोलो, खोल के रखो। पता नहीं किसी का दिल किसी वक्त बन जाए, किसी का ज़हन किसी वक्त बन जाए कि चलो यार चलते हैं, माफी तलब करते हैं, कोई भी नहीं होगा, अपने रब से जाके बातें करते हैं, माफी तलब करते हैं, माफी मिल जाएगी। कोशिश करो, इसलिए किसी को रोको भी मत। ये ना वो तो गुनहगार है। और मैं ये भी आपको पूरी इल्मी जिम्मेदारी से गुजारिश कर रहा हूं, कभी किसी आरिफ हस्ती ने कभी किसी को हाईलाइट करके ये नहीं कहा कि तू गुनहगार है और तू इस काबिल नहीं है। हमेशा उन पे निगाह ज्यादा होती है, यही फरमाते हैं कोई बात नहीं, गुनहगार है, आगे बहुत करीम है, आगे बड़ा करीम है, आगे बड़ा शफीक है, कोई बात नहीं, तेरी खताएं हैं, आगे कदम उठा के तो देख, माफी मांग के तो देख, रहम तलब करके तो देख, शफकत लेके तो देख। यानी बड़े बड़े उरफा उलमाए हक का हमेशा मखलूक खुदा को अपने मालिक की तरफ रागिब करते हैं। ये नहीं कहते हुए तू तेरा काम नहीं, तू तो कर ही नहीं सकता। और यहाँ एक बहुत बड़ी दलील है कि जो कहते हैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से ज़ियारत नहीं हो सकती, ये उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। खुदारा लोगों को अपने मौला की तरफ मुतवज्जे होने दीजिए। ये मत कहिए तेरी मौला से ज़ियारत नहीं हो सकती तो गुनाहगार है, बदकार है, खताकार है। अरे भाई, एक रेवड़ में जिसके पास रेवड़ हो वो ज्यादा निगाह रखता है रेवड़ में बीमार जानवर पर, वो ज्यादा तवज्जो देता है उस जानवर पर अपने रेवड़ के जो लागर हो, जो चलने फिरने से कासिर हो, जो गिरता पड़ता उठता हो, उस पर निगाह तो ही। अगर एक रेवड़ वाला अपने रेवड़ में से इन पे खास निगाह करता है तो क्या हम भी अपने मौला की निगाह अपने ऊपर खास नहीं करवा सकते? यकीनन करवा सकते हैं, मगर हमें मानंद बनना होगा उसके। क्या? हमें सबसे पहले अपने ज़हन से निकालना होगा, मैं बड़ा मातमी नहीं, मैं बड़ा अज़ादार नहीं, मैं बड़ा नमाजी नहीं, मैं बड़ा दुनिया की खिदमत करने वाला नहीं, मैं कुछ भी नहीं। मेरी औकात क्या है? मैं हूं कौन? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात बैठा पढ़ रहा था, मैं हैरान हो गया। एक बंदा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बड़ा आबिद, बड़ा इबादत गुजार, किसी को कुछ न कहने वाला, कहीं ऐसी जगह दुनिया से चला गया कि सिर्फ एक लंगोट पहन के दुनिया से चला गया। रूढ़ी समझ लो, कूड़े की जगह समझ लो, दुनिया से चला गया, नहीं पड़ा है। जनाब मूसा अल्लाह की बारगाह में नजात की, परवरदिगार ये तो किसी को कुछ नहीं कहता था, ये तो बड़ा आबिद था, ये तो बड़ा नेक था। आगे जवाब आया, मूसा अगर मैं अपनी पे आऊं तो ये लंगोट का हिसाब भी नहीं दे सकता। तो खुदारा ये मत कीजिए, लोगों को हिम्मत दिलाइए, लोगों को आगे बढ़ने दीजिए, लोगों को कहिए अपने मौला तक पहुंचो, मगर इस अंदाज से मैं कुछ भी नहीं। ये इबादत हो रही हैं, ये तौफीक इमाम ज़माना, ये अज़ादारी चल रही है, तौफीक इमाम ज़माना, करम इमाम ज़माना, ये मातमदारी चल रही है, करम इमाम ज़माना, तौफीक इमाम ज़माना, ये लंगर खा रहा हूं, तौफीक इमाम ज़माना, लंगर खिला रहा हूं, तौफीक इमाम ज़माना, किसी की मदद कर रहा हूं, तौफीक इमाम ज़माना। जब है ही कमाल उनका, मेरा क्या रखा है? मेरा तो कुछ भी नहीं उसमें। मेरा कुछ हो तो मैं कहूं हाँ भी मैंने किया, मैं है ही कुछ नहीं। अगर मैं कुछ होती तो मैं पता नहीं क्या कर लेती। मैं कभी तारीख में मुझे नहीं नजर आई कि मैंने कोई कमाल किया हो। मैं हमेशा मैं ही रहती और मैं हमेशा छुरी के नीचे आती है, मैं नहीं। तौफीक इमाम, खबरदार फख्र मत करें हम सब, हमें फख्र नहीं जचता, फख्र साहिब फख्र को जचता है। ऐसे थोड़ा है, करम ऐसे थोड़ा मिलता है, खैरात ऐसे थोड़ी मिलती है, डाउन होना पड़ता है। दरख्त को देखिए छांव क्यों देता है मखलूक खुदा के लिए, कितनी छांव, जितना गहरा उतनी छांव ज्यादा। क्यों? इसलिए कि उसकी गहराई बता रही होती है, वो मोजेबे रहम है, मोजेबे छांव है। और वो अपनी छांव में कभी ये नहीं कहता मेरी छांव के नीचे आने वाला बंदा है खुदा, तू तो तौहीद का दुश्मन है, तू तो नबूवत का दुश्मन है, तू तो इमामत का दुश्मन है, तू तो विलायत का दुश्मन है, तू यहां से चला जा, कभी नहीं कहता। वो कहता आ जा, ये काम जो तू सोच रहा है, तू उसका दुश्मन है, उसका दुश्मन है, ये वो जाने जिसके जिम्मा इंतकाम है। मेरे जिम्मा तो नहीं है, मेरे जिम्मा तो अभी मालिक ने अमर दिया है, मैंने तो रहम करना है, मैंने तो शफकत का बायस बनना है। और ये दरख्त की आवाज अगर किसी को सुनाई दे, वो कहता देखो मैं धूप झीलता हूं, इतनी धूप है, टनों के हिसाब से आती है, वो मैं झेलता हूं, मगर नीचे आने वालों पे मैं धूप नहीं आने देता। क्यों?
میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، میں مطیع ہوں، میں اطاعت والا ہوں۔ اطاعت والے کی کیا جرت ہے وہ چوں چوں میں کرے؟ نہیں، اشارتاً میں آپ کی خدمت میں بہت کچھ کہہ گیا۔ اگر دل کو اچھا نہ لگے نیگیٹو کمنٹ کر دیجئے گا، میں سننے کے لیے تیار ہوں، پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا لگتا ہے مجھے، نہیں اچھا لگتا بسم اللہ کر دیجئے، اچھا لگے ضروری نہیں آپ کمنٹ کریں، دل میں بٹھائیں، تبدیلی آنی چاہیے، تبدیلی بہت ضروری ہے۔ دنیا کے حالات کہیں سے کہیں جا رہے ہیں، صورتحال کہیں سے کہیں کسی سے کسی طرف جا رہی ہے، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، ہم ایک خاموش تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں، ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے۔ جس طرح اس وقت یہ سلسلہ چل پڑا ہے پوری دنیا میں، اسی ضمن میں چھوٹی سی گزارش کرتا جاؤں، جہاں جہاں بیمار ہیں، خصوصاً مجھے سید صاحب نے کہا، اسی سید صاحب کے حوالے سے، رضوی صاحب کے غالباً حوالے سے، جتنے بھی بیمار ہیں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، جہاں جہاں روئے زمین پر مخلوق خدا تکلیف میں ہے، پروردگار اپنے ولی کی برکت سے ان کی تکلیفیں، پریشانی اور مصیبتیں دور فرما، اور اس لیے دور کر، یہ نہیں کہ ٹھیک ہو کے پھر یہ الٹے پلٹے کام کرے نا، اس لیے ٹھیک کر تاکہ یہ ٹھیک ہو کے تیرے ولی کے ظہور کی راہ ہموار کرے۔ میرا اپنا مزاج ہے، میری اپنی طبیعت ہے، اچھا لگے 100 بسم اللہ، نہ اچھا لگے کوئی بات نہیں۔ سرکار کیا پسند فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں بخشش سے روکنا خدا سے بدزنی ہے، اس لیے پسند فرما رہے ہیں کہ کوشش کرو کسی کو بھی مت روکو، کوئی بخشش کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہی مت دلاؤ، کوئی بات نہیں، جا مگر ICU کا مریض بن کے جا، ہاتھ کھڑے کر کے جا، انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر، ایسا بن کے جا تاکہ معافی بھی ملے۔ اگر تو نے یہ دیکھا کہ میرے پاس کچھ ہے، میں اس کی چھوٹی سی مثال، دنیا کی مثالیں کئی دفعہ مجلس میں ممبر پہ بھی دے چکا ہوں، میں نے کہا بندہ جائے خیرات لینے کے لیے، ہاتھ میں کاسا ہو، برتن ہو، خیرات لینے والا برتن لے کے جائے، اور آگے کسی کو کہے جی اس میں خیرات دو، مگر وہ برتن وہ کاسا پہلے سے فل ہو، آپ میں ہم سب اس کو خیرات دینا پسند نہیں کریں گے، چونکہ اس کے پاس پہلے ہی بہت کچھ ہے۔ ہاں اگر اس کا کاسا خالی ہو، ہمارا بھی دل چاہے گا، ہم بھی مائل ہوں گے کہ کچھ نہ کچھ اس کے کاسے میں ڈالے، اس کا کاسا خالی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضرورت مند ہے، وہ طلبگار ہے۔ نماز میں تو ہم سجدے میں کہتے ہیں انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر، نہ ابھی تک ہمارے اندر ذلیل پن ہے، نہ حقیر پن ہے، اور نہ ضعیف پن ہے، ہمارے اندر میں ہی میں بھری ہے۔ ہم آل محمد کے لیے کچھ کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، کیا کروں مجبوری ہے، حق اور حقیقت بیان میں بہت ساروں کو اچھا نہیں لگتا، کوئی بات نہیں، مجھے اپنے مولا کو راضی کرنا ہے۔ افسوس ہے جب تک ہم اپنے اس مقدس و مطہر خاندان کو، پروردگار کے اس ولی کو، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا پروردگار کو احسان لگا کے عبادات کرتے رہیں گے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں یہ کر رہا ہوں، خدا را یقین جانیے ہمارا یہ عمل نفسانی کہلائے گا، اور جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا یہ پروردگار کا احسان، یہ پروردگار کے حبیب کا احسان، یہ پروردگار کے ولی کا احسان، میں اس قابل بنا، میرا اتنا کمال نہیں تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھی، خالی ہاتھ میں دنیا میں آیا تھا، میرا کمال کیا؟ اس کا احسان، اس نے مجھ جیسے سے ڈیوٹی لی، مجھے اس قابل بنایا، تب بات بنے گی، ورنہ نہیں بات بننی ہے۔ اس لیے لوگوں کو موقع دو، کہو جاؤ، آؤ ہم بھی چلتے ہیں، ہر بندہ بخشش کے لیے آگے بڑھے، رحم طلب کر لے، اور یہ اچھا ہوتا ہے۔ پتہ ہے کیا؟ جانے کے بعد دیکھ نہیں بیٹھے، جانے کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ جائیدادیں تقسیم ہوتی ہیں، جانے کے بعد خانہ پوری کے کلخانی ہوتی ہے، خانہ پوری کے 40ویں ہوتے ہیں، خانہ پوری کی مجالس ہوتی ہیں، برسیاں ہوتی ہیں، بس جانے والا چلا گیا، لیس للانسان الا ما سعی، جانے والا چلا گیا۔ اب پیچھے والوں کی مرضی ہے، وہ دکھاوے کے لیے، او بھائی جنازوں میں بھی آج لوگ دکھاوے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں جنازے میں بات یاد آ گئی، جس سرکار کا دن منا رہے ہیں، غیر کی کتب نے لکھا ہے کتنے لاکھ بندے تھے امام صادق بادشاہ، امام الصادقین مولا جعفر پاک کے جنازے میں، کتنے لاکھ بندے تھے، اور میرے خیال میں ورلڈ ریکارڈ کی بک میں بھی یہ لکھا ہے کہ کائنات میں سب سے بڑا جنازہ سرکار کا ہوا، پڑھا ہوگا آپ نے، سنا ہوگا، لیکن کیا فائدہ اتنے لاکھ مسلمانوں کا کہ اس کا لخت جگر موسیٰ کاظم اکیلا قید میں رہا،
اور کسی کو احساس تک نہ رہا. کہاں مر گئے جنازے پڑھنے والے. میں اس پہ چلا جاؤں گا تو بات ہماری بڑی طویل ہو جائے گی. تو میں جو گزارش کر رہا تھا، کیا فرما رہے ہیں کہ توبہ میں تاخیر نفس کا دھوکہ ہے، بخشش سے روکنا خدا سے بدزنی ہے. یہ چھٹے امام کا فرمان ہے. اس لیے کسی کو بھی بخشش سے مت روکو، ہمت دلاؤ، آگے بڑھو کہ ہم ابھی تک اپنے آپ کو کلیئر نہیں کروا سکے، کیونکہ ہمارے مزاجوں میں تبدیلی نہیں آئی. ہمیں پاک غذاؤں نے بھی نہیں بدلا. معذرت کے ساتھ ہم کتنی پاک غذا کھاتے ہیں؟ سوائے تکبیر کے ہم گوشت نہیں کھاتے. اب ایک بندہ بغیر تکبیر کے گوشت کھائے اور ایک بندہ تکبیر کے ساتھ گوشت کھائے، فرق تو ہونا چاہیے نا، کچھ نہ کچھ اثر تو آنا چاہیے نا. ایک بندہ ساری زندگی حلال کھائے اور ایک بندہ ساری زندگی حرام کھائے، اس کے مزاج میں اور حلال کھانے والے کے مزاج میں فرق ہی نہ آئے تو فائدہ کیا آیا؟ کلوا واشربوا حلالا طیبا. کیا ہے یہ حلال اور طیب؟ کیا صرف حکم تھا کھاتے رہو، یا کھانے کے بعد تمہارے میں تبدیلی بھی آنی چاہیے؟ تم نے بڑی اپنے کھانے پینے کے لیے بڑا اپنے احتیاط کی، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا. مزاجوں میں تو احتیاط آئی نہیں، مزاجوں میں تو فرق آیا نہیں، پھر احتیاط کہاں چلی گئی؟ اس لیے کہیں بھی کلمہ گو ہو، مسلمان ہو، بغیر تکبیر والا گوشت نہیں کھاتا. اور اگر جس گوشت پہ تکبیر پڑی گئی ہو وہ گوشت کھا کر بھی بندے کے اندر اللہ کا خوف نہ آئے، اگر اس کے اندر سے تکبر ختم نہ ہو، میں ختم نہ ہو، پھر وہ اور کرے کہ وہ کر کے رہا ہے. اگلی بات پہ چلتے ہیں. چونکہ بھائی کی حکم تھا، اچانک یہ پروگرام تھا، میں زیادہ شاید وقت نہیں دے پاؤں گا، لیکن دل ہے کہ تھوڑی سی اب آ گئے ہیں تو پھر گفتگو تھوڑی سی کی جائے اور شاید کوئی مستفید ہو جائے، استفادہ پا جائے. سرکار فرماتے ہیں دوسروں کی دولت پر لالچائی نظر ڈالنے والا ہمیشہ فقیر رہے گا. حکمت ہے حکیم امت علیہ الصلوۃ والسلام کی، مولا صادق پاک، مولا جعفر پاک، مولا امام صادقین علیہ الصلوۃ والسلام پاک سرکار فرما رہے ہیں دوسروں کی دولت پر لالچائی ہوئی نظر ڈالنے والا ہمیشہ فقیر رہے گا. فقیر سے مراد ہمیشہ بھیک مانگتا رہے گا. یہی ہوتا ہے نا، فقیر جتنی بھی ملے اور جتنے بھی ملے اور پھر آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے دنیا کے آگے. دوسروں کی دولت اس لیے پسند فرما رہے ہیں کوشش کرو، چھوٹی سی زندگی ہے، 30 40 50 60 70 سال، وہ بہت بڑی زندگی نہیں ہے. اس چھوٹی سی زندگی میں کوشش کرو کسی کی دولت پہ نگاہ نہ ڈالو، اپنے جو عطا ہوا ہے اس پہ شکر کرو. پسند یہ فرمانا چاہ رہے ہیں شکر سیکھو، کسی کی چیز پہ لالچ والی نگاہ مت ڈالو، شکر سیکھو. کب آئے گا ہمیں شکر؟ پھر وہ قرآن کی وہ آیتیں میرے سامنے آ جاتی ہے، کاش کاش کاش، یا لیتنی، کاش کاش کاش. کیا فائدہ آیا دنیا سے جانے کے بعد ہم کاش 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 کرتے رہے، اور کاش وہ ہمارے پھر کاش ہی رہ جانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہونا. یہ ہمارے پاس وقت ہے، غنیمت ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں تو. آگے پسند فرماتے ہیں جو کسی دوسرے کو بے پردہ کرے گا. حکمت ہے سرکار کی، میں جلدی دو حکمتیں بیان کر کے چھوٹا سا واقعہ اور سرکار کی شہادت کے 2 جملے. فرماتے ہیں جو کسی کو بے پردہ کرنے کی کوشش کرے گا خود برہنہ ہو جائے گا. حکمت امام صادقین علیہ السلام کی بڑی بات ہے، سمجھیے گا. دل چاہ رہا میں اسی پہ گفتگو کروں، اور شاید میرے ایک پروگرام میں اس پہ گفتگو کروں تو مکمل نہیں ہو سکتی. کسی کے عیب تلاش مت کرو. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، ہمارا چاہنے والا گندی مکھی نہیں ہوتا جو پھوڑوں پہ بیٹھتی ہے، وہ نہیں ہوتا. ہمارا چاہنے والا اس مکھی کی مانند نہیں ہوتا جو گند پہ بیٹھتی ہے، جو کوڑے پہ بیٹھتی ہے، جو پھوڑے پہ بیٹھتی ہے. ہمیں حکم ہے، ہمارے امام کا حکم ہے. کیا فائدہ امام 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 کرتا ہے؟ امام کی نہ مانی فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں عیب نہیں، کسی کے عیب پہ نہیں، کسی کی اچھائیوں پہ نگاہ کرو. اور یہاں ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جہاں تک میرا میسج پہنچ رہا ہے، جب دنیا سے چلا جائے کیا کرتے ہیں؟ میت کے ساتھ وارث کھڑا ہو کے اعلان کرتے ہیں، جتنے بھی صاحب موجود ہوں جنازے میں، بھئی ایک اعلان سنیے گا، اس کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہو اس کو معاف کر دیجیے گا، اگر کسی کا دل دکھا ہے اس کو معاف کر دیجیے گا، اگر کسی کے ساتھ اس نے کوتاہی برتی ہو اس کو معاف کر دیجیے گا. میں کہتا ہوں ایک ہماری روٹین بن چکی ہے، اگر اس روٹین کو بدلنا چاہے تو ہم بدل سکتے ہیں. ہم اپنی زندگیوں میں کیوں نہیں کسی کو کہتے؟ مرنے کے بعد ضرور کہلوانا ہے، زندگی میں کہے نا.
بھائی غلطی ہم سے ہوئی معافی ہم مانگتے ہیں، غلطی آپ سے ہوئی معافی ہم مانگتے ہیں. معیار تو یہ ہونا چاہیے. اس لیے ابھی تک ہم دوسروں کے ایپ ڈھونڈتے ہیں نیگیٹو. وہی والی بات آ گئی، کسی بندے نے ایک تصویر بنائی، تصویر جا کے چوک میں لٹکا دی اور یہ کہنے لگا یہاں کچھ ٹھیک کوئی غلطی ہے تو وہ نکالو. صبح گیا تو پوری تصویر کالی ہو چکی تھی، اور اگلے دن اس نے پھر تصویر ایک بنائی، وہی سیم تصویر، اور تصویر چوک میں لٹکا کے کہتا ہے آج غلطی نہیں نکالنی، اس کو ٹھیک کر دو. کسی نے بھی ٹھیک نہیں کیا. ہمارا معیار یہی ہے. ہم مولا کو دعوت دے رہے ہیں. اب میں ناصرین اور کلیدان امام زمان علیہ السلام سے مخاطب ہوں. ہم مولا کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ جل اللہ جل اللہ جل، آئیے آئیے آئیے، جلدی آئیے جلدی آئیے جلدی آئیے. کیا کیجئے؟ آ کے معاشرے کو ٹھیک کیجئے. معاشرہ الٹا ہو چکا ہے، معاشرہ ٹیڑھا ہو چکا ہے. اپنے گھر کا انتقام لیجئے. ایک بات تو سمجھ آتی ہے، اپنے گھر کا انتقام. ہم یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں سرکار آئیے جلدی آئیے، اس لیے کہ آپ آ کے روئے زمین کے پاس تمام معاملات کو ٹھیک کریں گے. ہم ابھی تک اس معیار پہ نہیں پورے اترے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم اللہ جل کہہ کے اپنا حق ادا کر چکے ہیں، مگر جو ہمارا معیار ہونا چاہیے ہم اس معیار پہ نہیں اترے. ہمیں یہ چاہیے تھا پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرتے، جب ٹھیک کرتے پھر اللہ جل جچتا تھا، پھر کہتے مولا آئیے اب آئیے. اب جس طرح کی آپ نے حکومت کرنی ہے کائنات پہ آ کے، ہم آپ کی حکومت کے قابل ہو چکے ہیں. دوسروں کے ابھی اب تک ہم ایپ ڈھونڈ رہے ہیں، اس کی غلطی کیا ہے، اس کی کوتاہی کیا ہے. مجالس پہ چلے جاتے ہیں، سنتے ہیں اس نے بات ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کی کون سی بات نیگیٹو پکڑنی ہے. لنگر پکڑ ٹیسٹ نہیں ہے. یہ ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں. یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مطلب یہ ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں. روحانیت جو ہماری میراث تھی وہ ہم سے کھو چکی ہے. غیر مسلموں کے پاس یہ اسپرچل پاور آ چکی ہے، اور ہماری ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے. حالانکہ ہمارے پاس بڑی خوبصورت توحید کی شکل میں لا الہ الا اللہ ہے، نبوت کی شکل میں محمد رسول اللہ، ولایت کی شکل میں علی ولی اللہ ہے. یہ کوئی چھوٹی نہیں طاقت، بہت بڑی طاقتیں ہیں. اس کے علاوہ غم حسین میں رونا کوئی چھوٹی طاقت نہیں. ہمیں آل محمد میں گریہ کرنا کوئی چھوٹی طاقت نہیں. غازی عباس کا علم اٹھانا کوئی چھوٹی طاقت نہیں. مولا حسین کی زلزلہ کو نگاہ کرنا کوئی چھوٹی طاقت نہیں. لیکن ہم اپنی طاقتیں، اپنی روحانیت، اپنی یہ ساری چیزیں اپنی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے پس پش ڈال بیٹھے. ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں فکر کرنا ہوگا. کوئی بات نہیں، ابھی تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. اس لیے فرما رہے ہیں کسی کو بے پردہ مت کرو، ورنہ خود ننگے ہو جاؤ گے، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوگا. اور یہ نفس ایسی صلاحیت کرتا ہے، ایسے پینیٹریٹ کرتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بندے سے الٹے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. الٹے کام کب ہوتے ہیں؟ اور میں نے یہ چیلنج کیا ہے پوری، میں جہاں میں گیا، دنیا کے جس کونے گیا، میں نے وہاں چیلنج کیا. میں نے کہا کوئی بندہ غلط کام اور گناہ کر ہی نہیں سکتا جب تک صاحب الزمان کی نگاہ ہو. جو ہی سرکار کی نگاہ ہٹتی ہے بندہ غلط کام کرنا شروع کر دیتا ہے. نگاہ اس حوالے سے ہٹتی ہے کہ سرکار ایک طرف چہرہ انور کر لیتے ہیں. اس پہ نگاہ کرنے کا فائدہ ہی نہیں کہ جو میری طرف متوجہ ہی نہیں، جس کو میرا احساس نہیں، جس کو میرا خیال نہیں، جس کو میری موجودگی کا احساس تک نہیں، جس کو میرے ہونے کی حقیقت کا اندازہ ہی نہیں ہے. میں تو ساتھ ساتھ ہوتا ہوں. اور اسی زمن میں چھٹے بادشاہ کا جب ایک واقعہ پڑھتا ہوں، سرکار فرماتے ہیں فلاں بندے سے کہ تیرے نامہ اعمال، تمہارے نامہ اعمال ہمارے پاس آتے ہیں، زمانے کے امام کے پاس آتے ہیں. اور سرکار فرماتے ہیں ایک موقع پہ سرکار نے اس کو تصویر دکھائی. سرکار نے فرمایا ایک موقع پہ تو اور تیرا چچا زاد، تیرے چچا زاد نے تیرے ساتھ بد کلامی کی جبکہ تو نے صلہ رحمی کی. فرماتے ہیں اس کی بد کلامی کی وجہ سے اس کی زندگی پروردگار نے کم کر دی، قطع کر دی، اور تیری صلہ رحمی کی وجہ سے پروردگار نے تیری زندگی بڑھا دی. اس کا مطلب دور بیٹھا امام سب کچھ واچ کر رہا تھا. امام یہ وہ باتیں ہیں، بلکہ یہاں تک ہے درندوں کی حفاظت کے حوالے سے بھی سرکار چھٹے امام صادقین مولا جعفر پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی پرندہ درندہ کوئی آ جائے، پرندہ نہیں درندہ کوئی آ جائے سامنے، کوئی وحشی چیز آ جائے سامنے اور تم خوف زدہ ہو جاؤ، ڈر جاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں. پہلے آیت الکرسی، پھر اللہ کو پکارنا، پھر رسول کو پکارنا، پھر امیر المومنین کو پکارنا، پھر درندے کو زمانے کے امام کا واسطہ دینا. اور جب آ کے اس بندے نے یہ سارا کچھ کیا، درندہ سامنے آیا اور یہ سارا کچھ کیا، درندہ واپس چلا گیا، سرکار کے سامنے آیا. سرکار نے چھٹی امام نے، آپ کے مولا نے اس کو فرمایا جب درندہ تیرے پاس آیا تھا تو نے ہمیں پکارا تھا، ہم دیکھ رہے تھے، ہماری نگاہ تھی. اگر درندہ تیرے قریب آتا چونکہ تو نے ہمیں پکارا تھا، ہم بجلی چمکنے سے بھی پہلے تیرے پاس. اور اسی ضمن میں تو فرمایا گیا آپ کے زمانے کے امام کے حوالے سے فرمایا کہ جب تلوار تمہاری گردن پر پہنچ جائے
اپنے زمانے کے محمد کو بلا کر دیکھنا، زمانے کے علی کو بلا کر دیکھنا، زمانے کے حسن حسین کو بلا کر دیکھنا. اگر قائم آل محمد تلوار چلنے سے پہلے نہ آئے تو زمانے کا قائم ہے ہی نہیں. اس لیے بات کہیں دور سے دور نہ چلی جائے. میں بات کو سمیٹوں، باتیں تو ڈھیروں ہیں، ایک پروگرام کیا یہاں اشرے بھی کم ہیں، انہی پہ اگر گفتگو شروع کی جائے. لیکن قدردان جب ملیں، سننے والے جو ملے تو انشاءاللہ ڈھیروں باتیں دل کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں، مگر دل میں اتریں تو تبدیلی آئے. تو آگے فرماتے ہیں کوئی کسی کے لیے کنواں کھودے گا وہ خود اس میں گرے گا. بڑی حکمت ہے اللہ، ایک سے بڑھ کے ایک حکمت ہے. کسی کے لیے گڑھا نہیں کھودنا، کسی کے لیے پلاننگ نہیں کرنی، میں اس کو تکلیف دوں، اس کو پریشان کروں، اس کو ٹارچر کروں، اس کو ذلیل کروں، اس کو رسوا کروں. فرماتے ہیں کوئی کسی کے لیے گڑھا کھودے گا وہ خود اس میں گرے گا. اب اتنی بڑی باتوں کے باوجود اگر ہم ان کی باتوں پہ غور نہ کریں اور ہم یہ کہیں ہم فقہ جعفریہ والے ہیں، ہم اثنا عشری ہیں، بات ہم نے ایک نہیں مانی، اور ہم کہیں ہم فقہ جعفریہ والے، وہی جس کی فقہ ہے، جس نے احسان فرمایا، اس کی بات تو ہم نے مانی نہیں. ہم تو سارا دن گڑھے کھودنے میں لگے رہتے ہیں. ہماری تو کوشش ہوتی ہے کوئی اچھا کھا رہا ہے، کوئی اچھا پی رہا ہے، کوئی اچھا پہن رہا ہے، کوئی اچھا چل رہا ہے، یہ ایسا کر کیوں رہا ہے؟ مگر سرکار پسند فرما رہے ہیں، آج 15 شوال ہے، باتیں بہت زیادہ نہ ہو جائیں. سرکار پسند فرما رہے ہیں جو کسی کے لیے گڑھا کھودے گا وہ خود اس میں گرے گا. کریمی اور شفقت احسان چھٹے امام کا. بس اتنا ہی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. اتنی بھی باتیں آپ کے دل میں اتر جائیں تو بڑی بات ہے. باتیں تو ڈھیروں ہیں، اتنی حکمتیں ہیں. میں حیران رہ گیا، سرکار کے ابھی تو کچھ بھی کتابوں میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں عشر عشیر بھی نہیں ہے جو احسان ان ذوات مقدسہ نے امت پہ پسند فرمایا ہے. عشر عشیر بھی نہیں ہے، مگر جو ہے وہ بھی بے بہا ہے. ہمیں ان کے فرامین پہ عمل کرنا ہوگا، مگر ان کی سیرت پہ نہیں چل سکتے. یہ ذہن سے نکال دیجئے گا. خطبات تک اگر میری بات پہنچ رہی ہے، ذاکرین تک میری بات، علماء تک میری بات پہنچ رہی ہے، خدا را کبھی ممبر پہ کھڑے ہو گئے مت کہا کریں، گزارش ہے میری، باقی آپ کی مرضی، یہ مت کہا کریں ہمیں آل محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. جرت ہی نہیں ہے بشر کی کہ نور کی سیرت پہ چلے. ہاں یہ ضرور کہا کریں پروردگار ہمیں آل محمد کے عاشقوں کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. جس راستے پہ وہ چل کے اپنی منزل تک پہنچے، ہمیں اسی راستے پہ چل کے اپنی منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. یہی دن ہے امت نے کسی کو کچھ نہ کہنے والے امام کو بھی نہیں معاف کیا، نہیں چھوڑا، نہیں بخشا. بڑے حربے لعین نے استعمال کیے، کسی طرح فرزند رسول کو شہید کر دو. کئی دفعہ دربار بلایا، کئی دفعہ شہید کرنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا. اور اس کی اپنی روایت ہے، یہ کہتا تھا جب میں پورا پروگرام پلان کر کے بیٹھتا ہوں کہ اب جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کرنا ہے، کوئی نہ کوئی چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے. ظالموں نے اپنے اجداد کے طریقے کو، طور کو برقرار رکھا. انہوں نے ظلم کی کوئی حد نہ چھوڑی، ان کریموں نے عنایت اور شفقت کی بھی کوئی حد نہ چھوڑی. جانتے تھے علی کل شیء قدیر کے مظہر تھے، پھر بھی امت پہ رحم کرنے کی آخری وقت تک کوشش کرتے رہے. اور مظلومی دیکھیں وہی زہر دی گئی جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. چلو اتنی یہ بھی کوئی چھوٹی نہیں ہے، لیکن بات اس سے بھی آگے. آج آپ کے سامنے اپنی پاک دادی کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام اسی طرح ایک قبر کے نشان تک محدود ہے. کوئی زری نہیں، کوئی روزہ نہیں. سرکار صادق پاک علیہ السلام آج بھی مظلومیت کی ایک بہت بڑی داستان بن کے قبر میں موجود ہے. اور دل کہتا ہے منتقم کو، اپنے قائم کو یہ ضرور کہہ رہے ہوں گے لال رخت جگر جلدی آ. امت نے ہمارے مقام کو پہچانا نہیں، امت نے ہماری حقیقت کو جانا نہیں. اور میرا دل مانتا ہے جب اللہ کی عدالت الہیہ کا جج عدالت لگائے گا نا، میرا دل مانتا ہے ضرور صادق کے آل محمد امام الصادقین مولا جعفر پاک علیہ السلام ضرور پسند فرمائیں گے. مادین سے پوچھ میں نے اس امت شقی کے ساتھ کبھی کچھ کیا؟ میں تو روتا رہتا تھا کربلا والوں کو
میں روتا رہتا تھا زندان کو، میں روتا رہتا تھا شام کو، میں روتا رہتا تھا درباروں کی پیشیوں کو، میں روتا رہتا تھا اپنی جد اتر کی مظلومیت کو۔ میں نے کبھی ان کو کچھ کہا؟ پوچھ ان سے، دل مانتا ہے ضرور پسند فرمائے۔ بس اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ سرکار کی برکت سے ہم سب موالیان حیدر کرار سرکار کے مطابق بن جائیں، ہمارا شمار زمانے کے امام کے سچے وفاداروں میں ہو۔ آج کے دن کے صدقے وہ دن جلد آئے جب ہم خطا کاروں گناہ گاروں کی نگاہیں وقت کے ولی کی زیارت کے قابل بن جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ۔